میرا عنوان ہے ہم میلاد کیوں نہ منائیں. میں اس پر آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں اپنے بیگانے میلاد سے محبت کرنے والوں سے بھی اور میلاد کی مخالفت کرنے والوں سے بھی. بس میں تھوڑی دیر ان کے کانوں کی سماعت، ان کے دلوں کی توجہ، ان کی نظروں کی جو ہے وہ پاکیزگی اپنے چہرے کی طرف چاہتا ہوں تاکہ لوگ سنیں ہم میلاد کیوں نہ منائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میلاد کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذکر کے کرنے کو. حضور تشریف لائے تو کیا ہوا، آقا کی آمد ہوئی تو کیا ہوا، بس اسی کا ذکر کرنا یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اس کے لیے کوئی اہتمام کرے، کوئی انتظام کرے، کوئی جو ہے وہ سجاوٹ کرے تو یہ جت قدر اہتمام بڑھتا جائے گا اسی قدر جو ہے وہ ثواب بھی بڑھتا جائے گا. کیونکہ اہتمام عزت و توقیر کے لیے ہوتا ہے، تعظیم و احترام کے لیے ہوتا ہے. اب آئے میں آپ کو بتاؤں ہم میلاد کیوں نہ منائیں. اس لیے کہ میلاد کا جو تعارف، اس کا پریچے، اس کا ڈیفینیشن جو میں نے پیش کیا وہ یہ ہے کہ حضور کی ولادت کے وقت کے واقعات کا ذکر کرنا یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بات بتاؤں گا حضور امت پر کتنے مہربان ہے، کتنے مہربان ہے، کتنی مہربان ہے، امت سے کتنی مہربانی کرتے ہیں. بس ایک بات، رسول اللہ کی شہزادی مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا الف الف مرہ فی کل لمحہ. سیدہ فاطمۃ الزہرا اپنے بابا کی بارگاہ میں آئی بہت توجہ کے ساتھ. میرے وہ بھائی جو کسی کے بہکاوے میں آ کے کہتے ہیں میلاد منانا شرک ہے، جھنڈا لگانا کہاں سے ثابت ہے، میں کہتا ہوں تھوڑا سا دل کھولو اور بات انصاف سے سنو، توجہ سے سنو، پھر آپ کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی. جو نہیں کرتے ہم ان پہ زور نہیں دیتے، لا اکراہ فی الدین، لیکن جو کرتے ہیں میں کہتا ہوں انہیں منع مت کرو، مت اختلافی باتیں مت کرو، امت میں انتشار مت پھیلاؤ. اللہ کو اختلاف پسند نہیں ہے. اگر تم نہیں کرتے یہ تمہاری اپنی طبیعت ہے. جو کرتے ہیں انہیں مت کہو، بہکاؤ مت، ان کو گمراہ مت کرو، ان کے ساتھ اختلاف مت کرو. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان کی بارگاہ میں آتی ہے، عرض کرتی ابا جان کیا آپ نے میرے لیے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیٹی یقیناً تو میرے دل کا ٹکڑا ہے. کہا بابا جان ایک بات پوچھنا ہے، توجہ فرمائیں، بالخصوص ہر ایک کی توجہ. بابا جان ایک بات پوچھنا ہے کہ جب آپ معراج پر گئے تھے اور اللہ کے قرب میں پہنچے، حضور معراج پر گئے تو اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. اتنے قریب ہوئے کہ قربتوں کی ساری حدیں ٹوٹ گئی. یہ قوسین جو ہے نا، قوسین یہ دونوں بھووں کو بھی کہتے ہیں عربی میں قوسین. اور قرآن کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ سے اتنے قریب ہو گئے کہ دو بھووں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اگر یہ کہا جاتا کہ دو بھووں کی اتنا فاصلہ رہا ہم اندازہ کر لیتے کتنا رہا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے دو بھووں سے بھی کم کا فاصلہ. سورہ والنجم اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارے حفاظ یہاں بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، دو بھووں سے بھی کم کا فاصلہ رہا. اب آپ مجھے بتائیں کم کتنا؟ قرآن نے نہیں بیان کیا، اس لیے اتنا یا اتنا کوئی نہیں کہہ سکتا. جس بات پر قرآن خاموش ہو گیا ہے، اب کسی مولوی کو، عالم کو، فاضل کو، عوام کو، خواص کو، کسی کو یہ جرات نہیں ہونی چاہیے کہ اب اس پر منہ کھول سکے. جہاں قرآن خاموش ہو جائے آپ کو بھی خاموش ہو جانا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. قرآن جہاں خاموش ہے وہاں تم بولتے کیسے ہو؟ تو خدا نے کہا، قرآن نے کہا کہ دو کمان سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، یعنی اتنے قریب ہو گئے کہ سارے فاصلے مٹ گئے.
وہ جلوے ظاہر لمحے باطن میں گم ہو گیا، وہ قطرہ بحر معانی میں فنا ہو گیا، ذات مصطفیٰ ذات خدا میں فنا ہو گئی۔ یہ تو بات ہے۔ تو ابا جان آپ اتنے قریب گئے خدا کے کہ ساری حدیں ٹوٹ گئی۔ تو اللہ نے آپ سے بہت باتیں کی، باتوں کا ذکر اتنا آیا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے جو وحی کرنی تھی اپنے محبوب کو کر لی۔ اور یوں بھی محب اور محبوب کی بات میں غیروں کو کیا تعلق؟ جب باتیں محبوب کی ہوتی ہے محب سے، محب کی ہوتی ہے محبوب سے، تو اس کو راز میں رکھی جاتی ہے نا۔ تو اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جو باتیں کرنی تھی اللہ نے کر لی، اللہ نے کسی کو نہیں بتائی اور حضور نے بھی کسی کو نہیں بتائی، دونوں نے کسی کو نہیں بتائی۔ لیکن آئی ہے سیدہ فاطمہ، کہتی ہے بابا جو باتیں کی ہے نا ان میں سے مجھے ایک بات بتا دیں، کوئی ایک ہی بتا دیں۔ بعض روایتوں میں یوں کہا کہ حضور سے جو باتیں کی وہ مجھے بتائیں، تو آقا نے فرمایا بیٹی میں سب تو نہیں بتاتا لیکن ایک بات بتاتا، ایک بات صرف بتاتا ہوں بیٹی، ایک بات، سب نہیں ایک۔ وہ ایک کیا بتائی؟ ارشاد ہوتا ہے میری بیٹی جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا، نہ جہاں کسی کی سوچ جا سکتی ہے، جہاں کیف کے پر جلتے ہیں، جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھے 70,000 مرتبہ کہا حبیب مانگ لے کیا مانگتا ہے، حبیب مانگ لے کیا مانگتا ہے، حبیب مانگ لے کیا مانگتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ۔ سیدہ مچل گئی، مچل گئی۔ پھر پوچھتی بابا جب اس نے 70,000 مرتبہ کہا مانگ لے محبوب تو کیا مانگتا ہے، تو آپ نے کیا کیا مانگا بابا؟ میرے آقا فرماتے بیٹی وہ جب جب کہتا نا مانگ لے کیا مانگتا ہے تو میں کہتا میری امت کو بخش دے، وہ کہتا ہے مانگ لے کیا مانگتا ہے، میں کہتا میری امت کو بخش دے، وہ کہتا ہے مانگ لے کیا مانگتا ہے، میں کہتا میری امت کو بخش دے۔ بیٹی وہ 70,000 بار کہتا رہا مانگ لے کیا مانگتا ہے، میں 70,000 بار یہی جواب دیتا رہا میری امت کو بخش دے۔ اس کے کرم کو جوش آ گیا، اس نے فرمایا محبوب گھبرا نہیں، غم نہ کر، اتنے قریب اسی لیے بلایا ہے، ارے کچھ اور بھی تو مانگ۔ میں نے کہا میری امت کچھ اور بھی تو مانگ، میں نے کہا میری امت، اس نے کچھ اور بھی تو مانگ، کہنے کا میری امت۔ پھر اس نے کہہ دیا حبیب قیامت میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، قیامت کے دن تیری امت کی عمل نہ دیکھوں گا، تو جس کو چاہے گا میں اس کو بے حساب جنت عطا کر دوں گا۔ مجھے صرف ایک بات بتائیں، یہ حدیث حضور نے 70,000 بار امت مانگا، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ خدا کو دیکھ کر مجھ جیسے پاپی کو نہیں بھولے، ان میں شرابی بھی ہے پوری امت میں، زانی بھی ہے، چور بھی ہے، غیبت کرنے والے بھی ہے، چغلی کرنے والے بھی ہے، ماؤں کو ستانے والے بھی ہے، باپوں کو اذیت دینے والے بھی ہے۔ کوئی بہت سرخاب کے پر لگے ہمارے اندر؟ سوچو اتنے گندے لوگ ہیں ہم، اتنے گنہگار اور پاپی لوگ ہیں ہم۔ ظاہر سی بات ہے بخشش تو انہی کے لیے مانگی جاتی جو پاپی ہوتے ہیں، اچھوں کے لیے زاہدوں کے لیے تو مانگی نہیں جاتی۔ تو پاپیوں کو حضور نہیں بھولے۔ توجہ، تھوڑی سی توجہ۔ حضرت موسیٰ 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو کر زمین پہ آ گئے اور اپنے آپ کو بھول گئے۔ 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھی تو وہ اپنے آپ کو بھول گیا، زمین پہ بے ہوش ہو کے آ گئے۔ قربان، انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے نا، تو خدا کا جلوہ وہ ہے اگر 70,000 پردوں کے پیچھے سے موسیٰ جیسا دیکھ لے تو وہ اپنے آپ کو بھول جائے اور زمین پہ آ جائے بے ہوش ہو کر۔ لیکن میرا رسول
اپنے آپ سے زیادہ ہم جیسے گنہگاروں سے محبت کرتے ہیں کہ خدا کو دیکھ رہے ہیں تب بھی ہم پاپی ان کو یاد ہیں، خدا کو دیکھ کر بھی وہ ہم کو نہیں بھولے۔ اے امت رسول، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ جو رسول خدا کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولا، اس رسول کو ہم دکانوں کی وجہ سے بھول جائیں، مکانوں کی وجہ سے بھول جائیں، دولت کی وجہ سے بھول جائیں، گناہوں کی وجہ سے بھول جائیں، کسی کے تانے کی وجہ سے بھول جائیں، کسی کے مذاق کے خوف سے بھول جائیں؟ ہم نے طے کر لیا ہے، کیونکہ حدیث میں ہمارا ایمان ہے، اے پیارے مصطفیٰ، جب تم خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولتے تو آپ کے رب کی عزت کی قسم ہم بھی آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہم اپنے باپ کو یاد کرے یا نہ کرے، ہر سال میلاد النبی پر آپ کا جشن منا کر آپ کو یاد کریں گے، یاد کرائیں گے، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں۔ جشن میلاد نبی یوں ہی مناتے رہیے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت دیجیے۔ آپ مجھے بتائیں، جو خدا کو دیکھ کر نہیں بھولتا ہم اس رسول کو بھول جائیں؟ اور میں تو ان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، کسی کے بہکاوے میں آ کے کہتے کیا ملتا ہے میلاد سے؟ ہم کہتے ہیں اتنا بھی حق اس رسول کا نہیں جو ہندوستان کو آزاد کرائے۔ ان کی یادگاروں کے لیے تم مورچے نکالتے ہو کہ بناؤ، نام لکھو، یہ کرو۔ ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، اور جو پوری امت کو جہنم سے آزاد کرائے اس رسول کا حق ہی نہیں ہے، کچھ حق نہیں ہے۔ انصاف سے کام لو، انصاف سے کام لو۔ اگر کوئی بندہ ایک مدرسہ قائم کرے تو ہر سال اس کی یاد منائی جاتی ہے، مدرسے کا 7 سالہ منایا جاتا ہے، سلور جبلی منایا جاتا ہے، گولڈن جبلی منایا جاتا ہے۔ ان مدرسوں کو مدرسہ بنایا کس نے؟ مصطفیٰ کے قدموں نے۔ تو جس رسول کے صدقے میں سب ملا، انہیں بھول جاؤ اور پھر سب کو مناتے رہو۔ مجھے بتاؤ، ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا اگر حضور کو بھول گئے، میلاد النبی کو بھول گئے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لوگ کہتے ہیں کیا صحابہ نے منایا؟ آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے نہیں منایا؟ صحابہ نے منایا، ہم دلیلیں دیتے ہیں، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے دلیلیں۔ صحابہ نے بالکل منایا، صحابہ نے تو اونٹ بھی ذبح کیے۔ صدیق اکبر ہر سال اونٹ ذبح کرتے تھے، الحاوی للفتاوی اٹھا کر کے دیکھو، ہر سال ذبح کرتے تھے اونٹ حضور کی میلاد کے موقع پہ۔ بات اتنی ہے، آپ کو علم نہیں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ اللہ ایک ہے، آپ کیسے ثابت کریں گے؟ ہے ہر ایک میں صلاحیت کے قرآن سے ثابت کر دیں؟ بولو، نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح جب خدا کا وجود ہر مسلمان قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا، وہ تو اتنا کہتا ہمارے نبی نے کام مانتے ہیں، ویسے ہر مسلمان میلاد النبی صحابی نے منایا یہ ثابت نہیں کر سکتا، یہ تو علماء کا کام ہے۔ اور اگر کسی کو شک ہے کہ صحابی نے نہیں منایا، ہم کہتے ہیں آؤ ہمارے پاس، بیٹھو، سمجھو۔ اور بات اتنی ہے، جب تم یوم اقبال منا سکتے ہو، جب تم یوم آزادی منا سکتے ہو، 15 اگست لوگ جلسے کرتے ہیں یار، تقریریں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں بے شک ہم بھی کرتے کریں گے، لیکن حضور علیہ السلام نے تو صرف ہندوستان نہیں پوری انسانیت کو آزاد کرایا ہے۔ میرے رسول کے کتنے احسانات ہیں، ہم کیوں نہ منائے اس دن کو؟ اس کے بعد لوگ اپنے مخصوص انداز کے جھنڈے بھی لہراتے ہیں۔ اس وقت سفید اور کالے رنگ کی ایک عجیب سی پٹی میں نے لہراتے ہوئے دیکھی ہے، وہ عجیب سا مجھے لگتا ہے، حیرت ہے، مولوی کا بنایا ہوا جھنڈا اگر ہر سال لہرایا جا سکتا ہے تو کیا رسول اللہ کے نام پہ جھنڈا ہر سال لہرایا نہیں جا سکتا؟ کیوں آخر کیوں؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اگر یہ کرنا نہیں چاہتے، کرنے نہیں دینا چاہتے، تو آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں رسول اللہ سے عداوت ہے، کہیں تو آپ کے دل میں عداوت دشمنی ہے، ورنہ آپ نے کسے روکا، کب روکا؟ اگر ہمت ہے تو یوم اقبال منانے والوں کو روکو، اگر ہمت ہے یوم غالب منانے والوں کو روکو، اگر ہمت ہے تو مدارس کے سالانہ اجلاس اور گولڈن جبلی، سلور جبلی اور جشن 7 سالہ کو روکو۔ آپ اس وقت خاموش رہتے ہیں، آپ میلاد پر ہی کیوں بولتے ہیں؟ کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، سوچو۔ اور میلاد النبی کی برکتیں کیا ہے؟ بس میں ایک روایت پڑھوں گا،
ایک روایت میلاد النبی کی برکتیں کیا ہے، اس سے پہلے میں صدیق اکبر کی ایک حدیث پڑھ دوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جس کو النعمت الکبریٰ میں محقق خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں۔ یہ سیوطی کون ہے؟ یہ سیوطی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ جو مورخ ہوتا ہے اکثر وہ محدث نہیں ہوتا، جو محدث ہوتے اکثر وہ مورخ نہیں ہوتا۔ یہ جلال الدین سیوطی وہ ہے جو فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مورخ بھی ہیں۔ انہیں لوگوں نے امام اہل سنت تک نے خاتم الحفاظ لکھا، جس سیوطی کی جلالین میں سے اس لیے کہ دو جلال الدین کی کتاب کو جلالین کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک تفسیر جو عالم کو عالم بنانے کے لیے جب ہم مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو جلالین پڑھائی جاتی ہے، اس میں سے ایک کے مصنف امام جلال الدین سیوطی ہے۔ اور یہ سیوطی وہ بزرگ ہیں جن کو پوری زندگی میں 72 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار عالم بیداری میں نصیب ہوا ہے۔ یہ وہ امام سیوطی ہے، وہ اپنی کتاب نعمت الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا جس نے میلاد کے لیے 1 روپیہ خرچ کیا، کتنا عاشقوں کی میلاد والوں کی طرح آواز آئے، جس نے کون کہہ رہی ہے؟ ابو بکر صدیق، جس نے میلاد النبی میں 1 روپیہ خرچ کیا اللہ جنت میں اس کو میرے ساتھ داخل فرمائے گا۔ ایک خرچ کرنے والے کے لیے یہ ہے۔ اور حوالہ کتاب کا نعمت الکبریٰ، مصنف کا نام امام سیوطی، اور یہ صرف صدیق اکبر کا قول آج پڑھا ہے۔ آج تو پہلا پروگرام ہے نا، انشاءاللہ آگے کے پروگرامات میں پڑھیں گے۔ دوسری روایت امام سیوطی جو لکھتے ہیں، اب وہ ذرا سنیے میلاد سے کیا ملتا ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام ابو عامر یمنی تھا۔ ابو عامر یمنی، یہ یمن میں رہتا تھا اور یہ بت کی پوجا کرتا تھا۔ ایک بت تھا اس کے گھر میں، یہ اس بت کی پوجا کرتا تھا، اسی کے آگے سر ٹیکتا، اسی کو مناتا، اسی کو سمجھاتا، اس کی منتیں کرتا۔ اس کی ایک بیٹی تھی، بس ایک لوتی بیٹی، آنکھ سے اندھی ہے، گونگی ہے، لنگڑی ہے، لوڈی ہے، اس کا حال یہ ہے۔ ایک دن ابو عامر نے کہا کہ اے میرے بت، میں نے زندگی بتا دی تیری عبادت کرتے کرتے، ایک کام کر، میری بیٹی کو شفا دے دے۔ لیکن بت میں کہاں طاقت، جو پتھر سے بنا وہ نہ شفا دے سکتا ہے نہ بیماری دے سکتا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ گڑ گڑاتا رہا۔ یہ چھت پر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا اور بیٹھ کر کہتا ہے اب ہم نے اس خدا کو چھوڑ دینا ہے، اب ہمیں حق خدا کی تلاش کرنا ہے، معبود برحق کی تلاش کرنا ہے۔ چلو ہم ڈھونڈیں گے اس راہ میں، اگر تم نے میرا ساتھ دیا تو ٹھیک ہے، اور اگر تم نے ساتھ نہیں دیا تو میں اکیلا جاتا ہوں۔ میاں بیوی کی محبت بڑی گہری تھی۔ ابو عامر کو اس کی بیوی نے کہا تم اکیلے نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اس وقت رات ڈھلتی جا رہی تھی۔ میاں بیوی محبوب و محب کی باتیں اس قدر طول پکڑتی چلی گئی کہ رات ڈھلتی چلی گئی اور رات کا آخری پہر آ گیا۔ جب رات کا آخری پہر آیا تو وہ رات کون سی تھی؟ اتوار کا دن گزر چکا تھا اور پیر کی شب تھی، اور اب پیر کی صبح طلوع ہونے والی تھی۔ ابو عامر کو، اس کو بیوی کو نہیں پتا تھا خدا کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں، آج وہ خدا کوئی خاص کام کا ظہور کرنے والا ہے۔ رات کا آخری پہر آیا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ اوپر نور ہی نور ظاہر ہوا، انوار ہی انوار ظاہر ہوئے۔ جب کرم ہوتا ہے غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ نور ہی نور ہوا، انوار چھا گئے آسمانوں پر، اور گویا کہ نور کی قندیلیں زمین پر اترنے لگی۔ انہوں نے اوپر گھبرا کر دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو غیب سے آواز آئی لوگوں مبارک ہو، مبارک ہو،
आज अल्लाह का आखिरी नबी जलवागर हो चुका है, इमामुल अंबिया तशरीफ ला चुका है, अल्लाह अकबर। उसने पूछा ये कौन है? तो कहा कि ये जो है अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह का पैगंबर है। जब उसने ये आवाज सुनी थी कि उधर जब उसने अपने बुत की तरफ तवज्जो की तो उसका बुत जो है वो औंधे मुंह जलील जमीन पे गिर पड़ा था। उसने उठाया वो फिर गिरा, उसने उठाया वो फिर गिरा, और वो ज़बान हाल से कहने लगा आज मैं अपनी जगह बैठ नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ला चुके हैं, हबीब खुदा आ चुके हैं, वो पैगंबर बरहक आ चुके हैं। इसने कहा वो है कहां, ये मोहम्मद है कहां? तो उसने जवाब दिया वो मक्का में बीबी आमिना के घर पैदा हुआ है। इतना सुनना था, अभी इसी में हैरत ज़दा थे वो लोग कि जो गूंगी लंगड़ी लूली बेटी थी वो उठ करके छत पर आकर खड़ी हो गई। दोनों मियां बीवी ने देखा तू ये अच्छी कैसे हो गई? तो कहा कि मैं अंधेरे में पड़ी हुई थी, इनकी बातों का उसे इल्म नहीं था, अंधेरे में पड़ी हुई थी। उतने में एक नूर ही नूर बरसा और आने वाले ने कहा ए बच्ची तू क्यों परेशान है? उसने कहा कि मेरा ये हाल है, मैं उठ नहीं सकती, मेरी परेशानी है, मेरी तकलीफ है। तो उसने कहा अगर तू मोहम्मद के वसीले से दुआ कर तो अल्लाह तुझे शिफा अता करेगा, क्योंकि आज वो इसी वक्त पैदा हुए हैं। जो उनके वसीले से इस वक्त दुआ करे उसको मांगी मुरादें मिले। बच्ची ने कहा मैंने मोहम्मद के वसीले से दुआ की और जब अपने बदन पे फेरा मैं उठ करके खड़ी हो गई। जो आप मुझे देख सकते हैं वो अपनी बीवी को लेकर, अपनी बच्ची को लेकर मक्के की तरफ रवाना हो गए। अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया है, हुजूर की विलादत ही हुई है, जश्न आमद रसूल ही हुई है, आका की आमद ही हुई है, मिलादुल नबी ही हुई है। यारो अगर ये बात नेमतुल कुबरा में न लिखी हो हम आपको गुलामी लिख सकते हैं, लेकिन किताब बताना अपना काम है। जब किताबों में ये बात लिखी हुई है तो फिर क्या है? लोग मुनकिर क्यों है, इनकार क्यों करते हैं? अभी हुजूर ने नबूवत का ऐलान नहीं किया है, ये शख्स मक्का पहुंचा, लेकिन जब मक्का पहुंचा तो चूंकि मक्के के अंदर तो एक अजीब कोहराम बपा था, क्योंकि लोग अपनी आंखों से देख चुके हैं वो काबा जो दौर इब्राहिम से जामिदो साकिब खड़ा है, वो काबा 3 दिन तक झूम रहा है, 3 दिन तक झूम रहा है, काबा झूम रहा है। मेरे रसूल ने मिलाद मनाने वालों को महरूम नहीं किया। देखो काबे ने मिलाद मनाई, भाई जुमा के नहीं जुमा, मिलाद मनाई काबे ने, हुजूर ने उसको मुसलमानों का किबला बना दिया और उसके अंदर बुत की आलाइश थी वो सब पाक कर दिया। 3 दिन तक काबा झूमता रहा और हजरत आमिना के घर की तरफ झुकता रहा। वो हुजूर की तरफ क्या झुका? हुजूर ने कहा किसी का एहसान थोड़ी रखते, तू हमारी तरफ 3 दिन झुका, कयामत तक दुनिया तेरी तरफ झुकती रहेगी। लोगों तुम आज जलील इसलिए हो रहे हो, तुम सबकी तरफ एहतराम से झुकना चाहते हो, हबीब खुदा की तरफ नहीं। हैरत है, हैरत। आखिर हमें पैसों की मोहब्बत उसी वक्त तो हमारे दिल में क्यों ठाटे मारती है जब हुजूर की बात आती है? हम सबके नाम पे तो खर्चा करते हैं। माँ बाप हज को गए, मालेगांव में कौन सी चौखट है? पुराने दौर से लेकर अब तक माँ बाप हज को गए वापस आए, खुदा जाने हज कबूल हुआ कि नहीं, वह कोई गारंटी नहीं। बोलो है गारंटी? है तो बताएं। हज से वापस आए तो लिखा मरहबा ए हरम पाक से आने वाले, मरहबा साहिबे लौलाक से आने वाले। लाइटिंग लग गई, और जिन्होंने ये ना लिखा कम से कम लाइटिंग तो लगाते ही है। बोलो है कि नहीं? लगाते ना भाइयों। मैं तुमसे पूछता हूँ क्यों लग रही है? बोले मेरे अब्बा जी आ रहे। कहां से? हरम से। मैंने कहा नादान, बाप हरम से मकबूल हो क्या है कि मरदूद हो क्या है, कोई गारंटी नहीं है। फिर तू बाप के लिए लाइटिंग लगाता है और वो हरम वाला रसूल आया। बोलो ये नबी पे जुल्म है कि नहीं है? हर एक के लिए रोशनी, रसूल के लिए क्यों नहीं? रसूलुल्लाह की आमद के लिए क्यों नहीं? जिसका हज मकबूल है कि मरदूद, कोई गारंटी, हम उसके लिए लाइटिंग लगाते हैं। मुमकिन है मुझसे ये सुनकर के कोई ये फैसला कर ले अब न लगाएंगे, लेकिन जो लगा चुका उसका क्या? बेटी के मंडप में तो लाइटिंग लगती है, बेटे के मंडप में तो लगती है। लोगों जो रसूल हमारी शफाअत करेंगे। बहरहाल गुफ्तगू खत्म करूं। वो जब मक्का पहुंचे तो मक्के में बड़ा कोहराम था, यहूदी तिलमिला उठे थे, क्योंकि एक यहूदी जो मक्के में रहने आया था खास तौर पे,
اسی ماحول کے لیے کہ وہ مکے میں پیدا ہوں گے. اس نے کہا جو تارا نبی کی پیدائش پہ طلوع ہوتا ہے وہ تارا طلوع ہو گیا ہے. دیکھا میلاد کتنی اہم ہوتی ہے. تارے بھی ہر دن ایک ایک طلوع نہیں ہوتے, کچھ تارے وہ ہیں جو نبی کی آمد پر طلوع ہوتے ہیں. یہ تو حدیث ہے نا. تب اللہ وہ تارا کیوں طلوع کرتا ہے نبی کی آمد پہ؟ ارے وہ خدا ہے, تارا چمکاتا ہے. ہم تارے نہیں چمکا سکتے, کم سے کم خدا کی سنت میں لائٹ ہی لگا دیتے ہیں. اللہ تو قدرت والا ہے, تو تارے چمکا سکتا ہے, ہم تو تارے بنا بھی نہیں سکتے, چمکا بھی نہیں سکتے. یہ حدیث ہے, حدیث پاک ہے, یہ بھی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. نبی کی پیدائش پر جو تارا طلوع ہوتا ہے وہ آج طلوع ہو گیا. کیا تمہارے یہاں کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا؟ اس وقت پورے مکے میں حضرت عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا. تو لوگوں نے کہا عبداللہ کے گھر پیدا ہوا, عبد المطلب کے بیٹے کے گھر. جب وہ گیا تو جا کر کے اس نے کہا ذرا مجھے دکھائے نا. تو جب دکھایا تو کہا ذرا اس کی پیٹھ دکھاؤ. جب آقا کی پیٹھ دکھائی تو پیٹھ پر مہر نبوت تھی. وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا, بے ہوش ہو گیا وہ. اور جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا ہوا کیا؟ اتنے بچے تنہیں پیدا ہوتے دیکھے, ہوا کیا؟ کہا کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں آ گئی اور یہ اللہ کا آخری نبی ہے, اور اس کے ذریعے سے اے مکے والو تم سب کے سردار بنا دیے جاؤ گے. حضور کی ولادت کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے, یہ سب احادیث ہے, اور یہ سب احادیث معتبر کتابوں میں ہیں. تو یہ سب چیزیں ہو چکی تھی. حضرت عبد المطلب نے کہا آمنہ اب کسی کو بچہ دکھانے کی ضرورت نہیں, ورنہ وہ قتل کر دیں گے ہمارے بچے کو. اور بہت سے آثار, بہت سے معاملات دیکھے گئے. جب یہ تینوں آئے انہوں نے کہا کہ آمنہ وہ بچہ دکھا. کہا دیکھو میرے سسر نہیں ہے, اس لیے میں تمہیں ایک جھلک دکھاؤں گی اور جلدی سے چلے جانا, ورنہ انہوں نے مجھے منع کیا ہے. جب یہ آئے اور آ کر کے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا تو ابو عامر یہ کہتا تھا, اس کی بیوی بیان کرتی ہے, سیدہ آمنہ نے بیان کیا ہے, ابو عامر یہ کہتا تھا کہ یہ بچہ اتنا خوبصورت ہے, ایسا حسن والا بچہ میں نے دیکھا نہیں. اور اس کے بعد وہ حضور کے پیر پکڑ لیا اور اپنے سینے پر لگا لیا, اور اسی حالت میں وہ زمین پہ گر پڑا. اور جب زمین پہ گرا ہے تو پھر اس کو ہوش نہیں آیا, اسی حالت میں کفس عنصری سے اس کی روح پرواز کر گئی. یہ حضور کی میلاد ہے, لوگوں نے جان دی ہے. لوگوں اللہ توفیق دے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھروں پر ہرے ہرے جھنڈے, اسلامی جھنڈے اپنے گھروں پر لگائیں, اور 12 دن تک کم سے کم ایک بلب لگا دیں تاکہ پتا چلے کہ آپ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہو. اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیں, جلوس میں شرکت کریں, ساری چیزیں کریں, آوارہ گردی نہ کریں, خرافات سے بچیں, اور اپنے اوپر لازم کر لیں. 2 دن تو گزر گئے, تیسری شب آ گئی. روزانہ کم سے کم 1000 مرتبہ آقا پر درود پڑھیں 12 دنوں تک. شرمائے نہیں, ہاتھ میں وہ بٹن والی تسبیح رکھ لیں یا تسبیح رکھیں, کوئی شرمانے کی بات نہیں, پڑھتے رہیں, اس لیے کہ یہ وہ دن ہے سوئے ہوئے مقدر بیدار ہوں گے. آقا نے کتنا ہم پہ کرم کیا, وہ نہ آتے تو یہ رانائیاں نہ ہوتی. 1000 مرتبہ آقا پر درود روزانہ پڑھے 12 دن تک کے. کسی نے ڈاکٹر اقبال سے کہا تھا, اقبال تیری شاعری میں اتنی چاشنی کیسے, تیری شاعری میں اتنی چاشنی کیسے؟ اس لیے کہ مرزا غالب اقبال سے بڑے شاعر ہیں, لیکن غالب کو اتنا نہیں پڑھا جاتا. غالب مغلوب ہے اقبال کے سامنے. فن کے اعتبار سے غالب بہت بڑا شاعر ہے, لیکن ڈاکٹر اقبال کو جتنا پڑھا گیا پڑھا جاتا ہے اتنا کسی کو نہیں. تو اقبال کہتے ہیں میں نے 1 کروڑ مرتبہ اپنے نبی پہ درود پڑھا ہے, اس کے بعد اپنی شاعری کا آغاز کیا ہے, تو اللہ نے میری شاعری میں وہ اثر پیدا فرمایا. یہ اقبال کی شاعری کا راز ہے کہ جب بھی پڑھا جاتا ہے انقلاب پیدا ہوتا ہے. ہو نہ وہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو. ذرا غور فرمائیں ڈاکٹر اقبال کی شاعری کی, محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو اقبال کہتے ہیں میں نے 1 کروڑ مرتبہ پہلے درود پڑھا ہے, اس کے بعد میں نے اپنی شاعری کا آغاز کیا ہے. لوگوں درود پڑھو, اس لیے کہ درود کی برکت سے جو ہے وہ
गुनाह नेकियों में तब्दील हो जाते हैं। आका फरमाते जो दुनिया में मुझ पर जितना दुरूद पड़ेगा वो जन्नत में वो सबसे ज्यादा मुझसे करीब रहेगा। आका फरमाते जो दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। खुद भी कसरत से दुरूद पढ़ो, दुरूद और सलाम, अपने बच्चों को भी लेकर के बैठो, दुरूद और सलाम पढ़ो। और कई सालों से हम इसीलिए मरकज सुन्नी दावत इस्लामी जामा मस्जिद या रसूल अल्लाह पर 1 रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक 24 घंटा दुरूद और सलाम की महफिल रखते हैं। 24 घंटा जारी रहती है महफिल। आपको जब टाइम मिले आप तशरीफ लाएं ताकि दुरूद और सलाम की महफिल में शिरकत हो। वक्त नहीं मिले तो खुद ही पढ़िए। लूम चला रहे, लूम चलाते चलाते पढ़िए। औरतें खाना पका रही है, खाना पकाते पकाते पढ़े। जो जिस काम में है उस काम में पढ़े। और दुरूद के लिए सहूलत तो ये है, बावुजू पढ़ो तो बड़ी फजीलत है। लेकिन अगर कोई बावुजू नहीं पढ़ सकता, बेवुजू पढ़ना चाहे तो दुरूद शरीफ कोई बेवुजू भी पढ़ सकता, इसकी इजाजत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों कसरत से पढ़ो, आका का दीदार होगा, मुसीबतें दूर होगी, तकलीफों का इजाला होगा, बुरी तकदीर भली होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 1000 मरतबा रोजाना, आप कहेंगे कितनी देर लगेगी, 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मुख्तसर दुरूद शरीफ है, इसको पढ़िए, 1000 बार रोज पढ़िए, फिर उसकी बरकतें देखिए। और मिलादुल नबी में कम से कम अपने मोहल्ले की 12 बेवाओं को कुछ न कुछ सैयदा आमिना की तरफ से तोहफा देंगे। कम से कम 12 जोड़े ही दे दें, 12 दुपट्टे ही दे दें। 12 बेवाओं को अपने रिश्तेदार में दो तो डबल सवाब मिलेगा। सिर्फ जलसा और जुलूस ही मिलाद नहीं है, जलसे जुलूस में भी शिरकत करो, ईमान ताजा करो, अपनी अक्सरियत बताओ, अदब के साथ शिरकत करो, अपना ईमान मजबूत करो। जलसे इज्तिमा में आते हो, सारी बातें सुनने को मिलती, ईमान मजबूत होता है। लेकिन अपने रिश्तेदार में ढूंढो, मोहल्ले में ढूंढो, कौन 12 बेवाएं हैं। इसलिए कि मेरे रसूल की अम्मी जान बेवा हो गई थी तो उनकी तरफ से 12 बेवाओं को कुछ न कुछ। अरे मैं ये तो सिर्फ कह रहा हूं, करना, फिर देखना पूरे साल तुम पर कैसा करम होता है और क्या क्या इनामात होंगे आप खुद देखेंगे। आपके रिस्क में बरकतें कैसी होगी आप खुद देखेंगे। ये बात मैं सुनी सुनाई नहीं कह रहा हूं, तहदीस नेमत के लिए अपने तजुर्बे की कह रहा हूं। फिर 12 बेवाओं के साथ, चूंकि मेरे आका आमिना के दुर्रे यतीम थे, 12 यतीमों को ढूंढो मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, उनको कुछ न कुछ तोहफा दो। इस तरह से करो। हो सके तो अपनी मस्जिदों के करीब के 12 अइम्मा को, इमामों को कुछ न कुछ तोहफा दो। इस तरह करो, यह भी मिलाद मनाने का जरिया है। और जब मिलाद की शब आए तो आपका घर चमचमा कर कह रहा हो कि मैं किसी आशिक रसूल का घर हूं। मिलाद पर तुम लाइटिंग लगा के अपना घर चमकाओ, मरने के बाद मेरे रसूल अपने चेहरे की चमक से तुम्हारी कब्र का अंधेरा दूर फरमा देंगे, कब्र में लहराएंगे, ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की।